أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على मुल्क सुलेमान, और पीछे चले वो लोग उस चीज़ के तत्लुश्शयातीन जिसको शैतान पढ़ते थे, अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। वमा कफ़र सुलेमान, और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, और लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, लोगों को जादू सिखाते थे। युअल्लिमून सिखाते थे, इसी से लफ्ज़ मुअल्लिम होता है जिसका माना टीचर मुदर्रिस कहा जाता है। युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर,
ملکین ملکن کی جمع ہوتی ہے، ملکن فرشتے کو کہتے ہیں۔ مالک لام کے زیر کے ساتھ بادشاہ کو کہا جاتا ہے، جیسے مالک یوم الدین۔ اسی میں ایک دوسری قرات ہے امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ کی، وہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، آپ نے سنا بھی ہوگا بعض قراء سے۔ تو ملک اور مالک یہ بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ اور ملک لام کے زبر کے ساتھ ایک فرشتے کو ملک کہا جاتا ہے، اس کا تثنیہ ہے، یعنی دو فرشتے ہوں تو اس کو ملکین کہا جاتا ہے۔ جو بھی نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بھی بابلا، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ان دو فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی ایک کو بھی کچھ بھی، یعنی جو ان پر نازل کیا گیا تھا وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے مگر حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں یہ کہہ دیتے، یعنی جو ان سے سیکھنے آتا اس کو کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم تو آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، تو تم ہم سے یہ سب کچھ سیکھ کر کفر نہ کرنا، فیتعلمون منہما، اس کے باوجود بھی لوگ ان سے سیکھ لیتے، ما یفرقون بھی، جس کے ذریعے وہ تفریق ڈال دیتے، بین المرء و زوجی، میاں بیوی کے درمیان۔ مرء آدمی کو کہا جاتا ہے اور زوج اس کی بیوی، یعنی آدمی اور شوہر کے درمیان، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان اس کے ذریعے وہ اختلاف ڈال دیتے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچتا بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں دیتی تھیں، نقصان والی چیزیں سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً ان لوگوں نے یہ جان لیا، وہ جانتے بھی تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس شخص نے بھی اس چیز کو خرید لیا، یعنی جو علم وہ سیکھ رہے تھے اس علم کو خرید لیا اور سیکھ لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور کتنا ہی برا ہے، بئسا برا ہے، نعمہ اچھا ہے اور بئسا برا ہے، کتنا ہی برا ہے، ما شروا به انفسهم، جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جادو کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں کچھ باتیں جو تفاسیر کے اندر مستند روایات میں جو موجود ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی جادو کا بہت زور تھا، سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی ایسا ہی تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کے زور پر ہی حکومت چلاتے ہیں۔ جادو نے بہت زیادہ جب زور پکڑا، لوگوں نے جادو سیکھنا اور سکھانا شروع کیا، جیسے فرعون نے بھی بہت سے جادوگروں کو طلب کیا تھا، اسی کی بنا پر اس کے ذہن میں تھا کہ شاید یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لوگوں نے جب بہت زیادہ جادو سیکھنا شروع کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس چیز سے منع کرنے کے لیے، کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادو سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس کے ذریعے سے کوئی بھی کسی کو نقصان پہنچانا سب کفر ہے۔ کچھ لوگ اس میں تمیز کرتے ہیں، کالا جادو ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، کوئی بھی کالا اور دوسرا نہیں ہوتا، سارے جادو، جو جادو ہے وہ کفر ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی چیز کی بنا پر سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگوں کا جادو کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے جتنی بھی جادو سیکھنے سکھانے کی کتابیں تھیں جن کے اندر جادو کے بارے میں لکھا ہوتا تھا اور وہ اس کے ذریعے سے لوگ سیکھتے سکھاتے تھے، وہ تمام کی تمام انہوں نے جمع کر کے ان کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کیا تاکہ اس سے کوئی لے نہ سکے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہود نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں کو کہنے لگے دیکھو سلیمان علیہ السلام بھی تو اسی کے زور پہ حکومت کرتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے وہ سب کتب وہاں پہ جمع کی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح سے
بطور خاص ہم نے پیچھے پڑھا یہود کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہود کی مختلف جو ان کی بدعقیدگی تھی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سے معاملات ان کے ایکسپوز کیے، حتیٰ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آگ چند دن چھوئے گی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. پیچھے واقعات ہم نے یہی پڑھے. پھر انہوں نے کہا چونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس شریعت لاتے ہیں اور وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ شریعت کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے. اب انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تو انہوں نے جادوگر قرار دیا، دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کیا، ایک یہودی جس کا نام لبید بن اعصم تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ جادو جیسے لوگ کہتے ہیں نا جادو برحق ہے. برحق کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم کے طور پر موجود ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں، اس کے اثرات بھی ہیں، جنوں کے ذریعے بھی اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور کچھ غلط قسم کے منتر، اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ جو بھی جادو سیکھتا ہے وہ کفر کرتا ہے تو جادو سیکھ پاتا ہے. مختلف چیزیں، مختلف واقعات اس کے بارے میں موجود ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو کفر قرار دیا، یہ کفر ہی ہے، اس کا سیکھنا، سکھانا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تمام باتیں کفر ہیں. لبید بن اعصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا، اور اس کے لیے اس نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لیے، ان بالوں کو ایک کنگھی کے اندر لپیٹا، ان کو لپیٹ کر جو ہے نا وہ کھجور کے خوشے کے اندر ان کو بند کیا، اس کے غلاف میں ڈالا اور ایک کنویں میں جا کے ان کو دبا دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے تو اثرات نہیں ہوئے جیسے ایک عام آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی یہ بات ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر انسان صبح و شام کے اذکار کرتا رہتا ہے تو وہ اس طرح کی تمام اثرات بد سے محفوظ رہتا ہے. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اذکار کر سکتا ہے؟ بہرحال جادو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا، اس کے اندر بھی حکمت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ہمیں جادو کا علاج سکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک کام آپ نے کیا ہوتا اور آپ کو یاد نہیں رہتا کہ وہ کام کیا یا نہیں کیا. اسی طرح سے بعض مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس جاتے اور آپ کو یہ بھول جاتا کہ میں ان کے پاس گیا ہوں یا نہیں. یہاں پر بھی جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا جادو کے ذریعے بین یفرق بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیتے. اختلاف والی بات ہو گئی نا. یہ چیزیں، یہ کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اللہ رب العزت سے دعائیں فرمائیں، دعائیں کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام اور ایک اور فرشتے کو، دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نیم جو ہے وہ سونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس حالت میں انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ گفتگو کی. گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ دونوں فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا وہ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا ہوا ہے. یہ ساری باتیں ایک فرشتہ بات کرتا، دوسرا اس کا جواب دیتا. تو جواب اس کا یہ دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے اوپر جادو کا اثر ہے اور یہ اس حالت میں سو رہے ہیں کہ ان کا دل جاگ رہا ہے اور ان کی آنکھیں سو رہی ہیں. احادیث کے اندر مختلف الفاظ موجود ہیں. اس کے بعد کہنے لگا کہ اس کا یہ جادو کس نے کیا ہے؟ اسی فرشتے نے. یہ دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے. تو اس نے بتایا کہ لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا. اس نے کہا کیسے کیا؟ اس نے بتایا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کنگھی پہ جو ہے وہ لپیٹ کر اور ان کے اوپر جادو کر کے ان کو گرے لگا کے فلاں کنویں میں دبایا ہوا ہے. وہ وہاں سے اس کو نکال کر لے آئے. جب لائے تو دوسرے فرشتے نے پوچھا یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں 11 آیتوں کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. 11 گریں اتفاق سے اس کے اندر لگی ہوئی تھی. ایک ایک آیت پڑھتے جاتے گرہ کھلتی جاتی. جیسے ہی وہ ساری گریں والوں کی کھل گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت سے روبہ صحت ہو گئے. اب یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس طرح کا معاملہ ہوا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک تو اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جادو سیکھنا سکھانا یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے. دوسری اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جادو میں اور معجزات میں بہت فرق ہوتا ہے. معجزات جو ہیں وہ جادو سے بالکل ایک الگ تھلگ چیز ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ کے طور پر جب اژدہا کو ڈالا تو اس نے سارا کچھ ایک دم سے سب ختم کر دیا. جتنا بھی جادو تھا وہ سب اس نے کھا لیا اور لوگوں کو سمجھ آ گئی. خاص طور پہ جو ماہرین جادوگر تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تمام کے تمام جادوگر جو تھے، ماہر جادوگر، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، چونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے اور جتنی بھی جادو کی اقسام ہیں وہ سب ہم آزما چکے ہیں اور اس سے اوپر کوئی جادو نہیں ہو سکتا اور یہ جادو نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ان کو جب یہ حقیقت ان کے سامنے واشگاف ہوئی
فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان لے آئے، حتیٰ کہ انہوں نے بہت سخت سزا فرعون کی طرف سے، یعنی مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کا کاٹا جانا، یہ بھی انہوں نے برداشت کی، اور سولی پر لٹک جانا ایمان کے لیے ان لوگوں نے جان بھی دے دی، جس کا معنی ہے کہ ان کو کامل یقین اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا۔ تو خیر یہ سب جادو کے معاملات ہیں۔ اب اسی تناظر میں اس آیت کریمہ کو سمجھیے، اس کے بعد کچھ جو ہے نا وہ ہاروت اور ماروت سے متعلق ہے، جیسے ہم وہاں پہنچتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطانوں نے لوگ جو سیکھتے تھے وہ شیطانوں کا پڑھا ہوا، شیطان جو پڑھتے تھے وہ لوگ سیکھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں، آپ کی حکومت کے دور میں لوگ کفر کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جو حکومت ان پر چلا رہے تھے وہ اللہ کی طرف سے معجزات پر مبنی حکومت تھی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکومت تھی۔ خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی کے ساتھ بادشاہ بھی بنایا تھا۔ آپ کے اختیارات جو ہے وہ ہواؤں پر تھے، پرندوں پر تھے، باقی چیزوں پر، جیسے سورہ نمل کے اندر تفصیلی واقعہ آپ علیہ السلام کا موجود ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اندر جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، اور جن بھی جو ہے نا وہ آپ کے زیر فرمان تھے، اور جیسے آپ ان کو حکم دیتے وہ اسی طرح سے آپ کی بات کو مانتے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں نے جو سلیمان علیہ السلام پر یہ بلیم کیا کہ آپ علیہ السلام جادو کرتے تھے یا آپ نے جادو کیا، اللہ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات تھے، اور جادو کرنا کفر ہے، جبکہ معجزات خالص اللہ کی عطا ہے، جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو، جن کو اللہ نبی بنانے کا فیصلہ فرماتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگ کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگ جادو سیکھ لیتے، اور اسی طرح سے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے جادو یا جادو سے ملتی جلتی کوئی چیز، تفاسیر کے اندر مختلف روایتیں موجود ہیں، جادو یا جادو سے ملتی جلتی کوئی چیز، کوئی علم ان کو سکھایا۔ یہ فرشتوں کو کیوں بھیجا گیا، اس کے بارے میں اسرائیلی روایات بہت سی معروف ہیں، بہت کچھ معروف ہے۔ ان فرشتوں کو کسی گناہ کی سزا دی گئی، انہوں نے کسی زہرہ نامی عورت سے عشق کر لیا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ پھر اس عورت کو جو ہے نا وہ ایک ستارہ بنا دیا گیا، جس کو زہرہ ستارہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے جتنا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا، بس قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا اس کے مطابق جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو بطور آزمائش کی دنیا کے اندر بھیجا، جیسے انہوں نے خود بھی کہا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، انہوں نے کہا کہ ہم بطور آزمائش کے بھیجے گئے۔ آزمائش کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو جا کے جادو کی ماہیت اور حقیقت بتائیں، یہ جادو ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ معجزات اور جادو دو الگ الگ چیزیں ہیں، معجزات اور جادو ایک چیز نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلم جو حکومت اور جو اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے ہیں وہ جادو کے زور پر نہیں چلا رہے، بلکہ جادو یہ ہے جو ان کو فرشتے سکھا رہے ہیں، جو فرشتے ان کو بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا اللہ نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اب وہ کسی کو بھی سکھاتے تو ان کو یہ کہتے ہیں یہ سیکھنا کفر ہے، تم کفر نہ کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سکھاتے کیوں؟ اصل سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر سکھاتے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سیکھنے کا سبب، سکھانے کا سبب یہ تھا، جیسے ایک استاد کسی بھی ایک طالب علم کو کوئی نالج دیتا ہے کسی منفی چیز کا، اس کی ماہیت سمجھانے کے لیے، اس کے شر سے بچانے کے لیے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ یہ شر سیکھنے کے بعد اس کے اندر واقع ہو جانا۔ جیسے بجلی کسی کو، ابھی ہم کرنٹ کی بات کر رہے تھے، کرنٹ کی وجہ سے بجلی جو ہے نا وہ، اس کی وجہ سے، شاک کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بجلی کا کام سیکھتا ہے تو وہ اس لیے تو نہیں سیکھتا نا کہ وہ اس میں جو ہے نا اس کے ذریعے سے مرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو لوگوں کو بھی بچانے کے لیے یہ کام سیکھتا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ وہ اسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ احتیاطی پہلو اختیار نہیں کرتا تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص، ایک استاد کسی طالب علم کو ایک علم سکھاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بتا دیتا ہے یہ اس کا شر ہے، یہ اس کی برائی ہے، اس کے ان حصوں سے بچ کر رہنا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے بارے میں بتایا نا، ان اللہ جیسے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ جیسے اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، اب کوئی کہے جی اللہ رب العزت نے زنا کا نام قرآن میں کیوں لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان والے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، کوئی کہے کہ اللہ رب العزت نے قتل کا ذکر کیوں کیا ہے؟
قتل کا ذکر، حرام کا ذکر، شراب کا ذکر، اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا زنا کا ذکر، یہ جو بھی اس طرح کی فواسق ہیں، جو گناہ ہیں، ان سب چیزوں کا ذکر اللہ نے اس لیے فرمایا تاکہ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے یہ فرشتے بطور آزمائش آئے تھے اور لوگوں کو جادو سکھا کر لوگوں کو بتاتے خود سکھاتے نہیں تھے، کوئی ضد کرتا، کوئی بار بار کہتا، پھر یہ فرشتے ان کو یہ کہتے کہ یہ سیکھنا کفر ہے اور تم اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ مت سیکھو۔ لیکن اس کے باوجود لوگ نہ صرف ان سے سیکھتے بلکہ سیکھنے کے بعد اس کے جو غلط حصے تھے ان کے اوپر ان کا جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے اندر اس کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے اختلافات ڈالتے ہیں، میاں بیوی میں تفریق کرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں۔ اتفاق سے اسی نہج پر آج ہماری امت کے بھی بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایریاز شہروں سے کچھ دور ہیں، دیہاتوں میں، قصبہ جات ہیں، یا اسی طرح سے ایسے جو دیہی علاقے ہیں، ان کے اندر جادو کی بھرمار ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص کتاب و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لوگ حسد کی بنا پر کسی کے ساتھ جو ہے وہ جادو والا فعل کرتے ہیں، یا پھر جو ہے نا وہ کسی کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے لوگ جادو کرواتے ہیں، کسی دشمن کو زیر کرنے کے لیے لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں، مختلف بارہ شکلیں جو تمام کی تمام حرام ہیں، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کے ذریعے سے کیا کرتے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی فرشتوں کے بتانے ڈرانے کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے اور سیکھنے کے بعد پھر لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسے شیطان اللہ کے حکم کے بغیر تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا، اسی طرح سے جادو یا کوئی بھی بری چیز کا اثر تب تک انسان کے اوپر کوئی اپنا اثر نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب اللہ کے حکم ہونے کا مطلب یہ ہے، اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ اگر کیے جائیں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اگر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لیا جائے تو آپ نے فرمایا کوئی موذی جانور، کوئی موذی چیز اس شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، کسی بڑے حادثے سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو نہیں پڑھ پاتا، بھول جاتا ہے پڑھنا، یا اس نے پڑھا ہوا نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ جیسے عموماً کچھ لوگ فجر کی نماز میں ہی حاضر نہیں ہوتے، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، شیطانوں کو اپنا جادو جگانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حصار نہیں قائم کیا ہوا، یہ اللہ رب العزت کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کے اندر، برائی کے اندر بھی اگر طاقت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آزمائش ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے گناہ کرنے والوں کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، نیکی کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ دونوں قسم کے اعمال کر کے جب انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ رب العزت اس کے اعمال کے مطابق اس کا محاسبہ کریں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ ان سے کیا سیکھ رہے تھے فرشتوں سے، جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، فائدہ نہیں ہوتا تھا، نقصان دہ ہی چیز ہوتی تھی جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا نتیجہ بتایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے، یقینی طور پر ان کو علم تھا کہ جادو سیکھنے کے ذریعے، جادو اگر ہم نے سیکھ لیا تو قیامت والے دن اللہ کے ہمارا کوئی اجر نہیں ہوگا، اللہ اسے محروم کر دیں گے۔ جادو سیکھنا جب کفر ہے، جب انسان نے کفر کر لیا تو شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے ان کو انسان نے چھوڑ دیا۔ جب یہ انسان نے عمل کیا تو نتیجہ قیامت والے دن انسان کے لیے اب کچھ نہیں ہے، دنیا کے اندر اس نے جو بھی اس سے رطب و یابس کیا صرف وہی اس کا حصہ تھا۔ اللہ نے فرمایا جاننے بوجھنے کے باوجود لوگوں نے ایسا کیا اور لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بدتر ہے وہ چیز جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، جس کے بدلے میں یعنی انہوں نے کیا کیا، جادو لے لیا اور اپنے نفسوں کو آگ کے سپرد کر دیا۔ تو کتنا ہی برا یہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کاش کہ یہ اس چیز کی ماہیت کو سمجھ لیتے، اس کی حقیقت جان لیتے اور سمجھ لیتے کہ جادو سیکھنا سکھانا، اس پر عمل کرنا یہ سب کفر ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ یقینی طور پر ایمان لانے والے ہوتے، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والے ہوتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس اس کا بہتر بدلہ پاتے، اللہ کے پاس اس کا اجر پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے،
مطلب کیا ہے؟ اگر یہ جان لیتے تو یہ جادو کا دامن چھوڑ دیتے، جادو کا دامن چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر یہ ایسا کر لیتے تو قیامت والے دن اللہ کے پاس اپنا اجر محفوظ پاتے، یعنی اپنے آپ کو اجر سے بھی محروم نہ کرتے، قیامت والے دن بھی سرخرو ہو جاتے، دنیا میں بھی اللہ کا فرما بردار ہو کر یہ وقت گزارتے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے جو ان کو سمجھنی چاہیے تھی، اگر یہ اس کو جان لیتے جو ان کو جاننی چاہیے تھی، تو اللہ فرماتے ان کے لیے بہت ہی بہتر ہو جاتا، تقوی اختیار کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاتے، تو اللہ کے یہاں اپنا اجر محفوظ پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ مت بولا کرو، لا تقولوا نہیں بولا کرو تم راعنا، راعنا کا لفظ، راعنا کا لفظ کا معنی غلط نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے۔ وقولوا انظرنا، وقولوا اور تم یہ بولا کرو انظرنا ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا کچھ پس منظر یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں راعینا کا لفظ عام طور پہ اس وقت بولا جاتا جب کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات بتانا سنانا چاہتا، کچھ کہنا چاہتا، عرض کرنا چاہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، جب کسی کی توجہ حاصل کرنا مقصود ہوتا تو اس کو کہا جاتا راعینا، ذرا میری بات سنیے گا، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، جیسے ہم کسی کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں یا کوئی ایسا لفظ بولتے ہیں، ذرا بھائی صاحب میری بات بھی سنیے گا، میں کب سے بول رہا ہوں، میری گزارش سن لیں، اس طرح کے الفاظ جو بھی ہیں۔ تو عربوں کے اندر راعینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی تھا کہ ذرا ہمارا بھی خیال کیجیے، میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن لیجیے۔ اب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہہ کر اپنی طرف متوجہ کرتے، یہود نے کیا کیا، ان الفاظ کو بگاڑ کر بولنا شروع کر دیا، راعینا، عین کے بعد ایک یا کا اضافہ کر دیا، راعینا۔ اب حدیث میں موجود ہے کالراعی یرعی حول الحما، راعی کہا جاتا ہے چرواہے کو، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے چرواہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑاتے، آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، یا پھر اس کی جگہ دوسرا لفظ بگاڑ دیتے راعنن، اس کے آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیتے، جس کا معنی ہوتا ہے پاگل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، احمق۔ اسی طرح سے یہود کیا کرتے تھے، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، السلام علیکم، جیسے آج کل ہمارا مزاج بن گیا، ہم سبقت لسانی میں تیزی کے ساتھ ہم عموماً ہمارا یہ مزاج ہے، السلام علیکم السلام علیکم، ایک دوسرے کو موت کی بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائیں، بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہود کا سلام ہے جو مسلمانوں کو کہا کرتے، سلام نہیں بلکہ یہود کی طرف سے بد دعائیں ہیں جو مسلمانوں کو اپنی طرف سے دینے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا یہاں پر، جس لفظ کے اندر اہانت کا پہلو نکلتا ہے، اللہ نے فرمایا اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دو۔ جس لفظ میں توہین کا پہلو، حالانکہ وہ لفظ غلط نہیں ہے، راعینا کا لفظی معنی غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ یہود اس کو بگاڑ کر بولتے تھے، اللہ نے فرمایا اس لفظ کو بولا ہی نہیں جا سکتا جو لفظ کسی غلط معنی میں استعمال ہوتا ہو۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ یہود یہ لفظ بولتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس لفظ کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہاں سے ایک لفظ کی اور وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں اور عام مہینوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے عاشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس لفظ کے اندر توہین کا بہت بڑا پہلو موجود ہے۔ ہماری زبان کے اندر جیسے اردو زبان کے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے یا فارسی میں استعمال ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے اس لفظ کی اگر ماہیت کو جاننے کی کوشش کی جائے تو کبھی بھی یہ لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا رہا۔ ہمیشہ سے اردو شاعروں نے بھی، چاہے وہ مرزا غالب ٹائپ کا کوئی شاعر ہو یا کوئی بھی ہو، جن کو آج لوگ جو ہے نا وہ زبردستی ایک مجازی معنی اور جو ہے نا وہ حقیقی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب جو ہے نا وہ لوگوں کی اپنی اختراع ہے، کچھ نہیں ہے۔ عشق کا لفظ کبھی بھی مثبت معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک ایون کہ اگر ہم ماں باپ کی بات کریں، اولاد کی بات کریں، بہن بھائیوں کی آپس میں بات کریں، تو کجا آج تک کبھی شوہر نے بھی اپنی بیوی کو نہیں کہا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں، وہ بھی محبت ہی کا پاکیزہ لفظ استعمال کرتا ہے، جس کا معنی یہ کہ عاشقی معشوقی یا عشق اور جو ہے نا وہ عاشق کا لفظ یہ ہمیشہ سے غلط معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جب اللہ رب العزت نے ایک صحیح لفظ
کو اس وجہ سے منع کر دیا کہ اس کے اندر اہانت کا پہلو موجود ہے، تو ایک بازاری قسم کا لفظ جو غلط لوگوں کے یہاں مروج ہے، غلط لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا پرلے درجے کی توہین کے اندر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا پہلو اس میں سے نکلتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی والدہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرتے، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھے اپنی والدہ سے عشق ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھے اپنی بیٹی بہن سے عشق ہے، بلکہ ہمیشہ محبت کا پاکیزہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے تمام الفاظ جس سے غلط مفہوم نکلتا ہو، غلط پہلو سے نمایاں ہوتا ہو، ایسے الفاظ سے ضرور انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا وقول انظرنا، اس کی جگہ پر وہ لفظ کہو جس کے اندر اہانت کا پہلو نہیں ہے، جس کو بگاڑنا ممکن نہیں ہے، جس کو جو ہے نا وہ مطلب بھی آپ کا پورا ہو جائے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کہہ سکیں، اور جو ہے وہ اس کے اندر جو اہانت اور منفی پہلو نکلتے ہیں وہ بھی اس میں سے مائنس ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر لفظ ہی تم دوسرا استعمال کیا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور وہ کفار جو کہ اس طرح کے الفاظ کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور اسی طرح سے مشرکین میں سے، وہ تو ہر صورت میں، کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے، ما یود الذین، کبھی بھی وہ پسند نہیں کرتے، ود یودو کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا یا کسی چیز کو پسند کرنا، وہ تو کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے، کون؟ نہ اہل کتاب نہ مشرکین، یعنی نہ یہود و نصارہ نہ مشرکین مکہ، کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے، کیا؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی بلائی کی بات نازل کی جائے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی صورت میں ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اب قرآن سب سے بڑی بلائی ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی بلائی کی بات نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اسی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے الزامات دیتے، مختلف قسم کے طعن و تشنیع کا شکار کرتے، یہ بابر کروانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نبوت والی بات جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت مخصوص فرما لیتے ہیں اپنی رحمت کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور یہ خالص عطائی عہدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی عہدہ ہے جو کوئی بھی انسان محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت نبی اپنا بناتے ہیں، اور یہ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلوز کر دیا ہے، یہ چیپٹر اللہ نے بند کر دیا ہے، سب سے آخری نبی بنا کر اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت والے دن تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی شریعت ہی قیامت تک ویلڈ ہوگی۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت تو بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔